بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آکسفورڈ الیکشن 2024 جس میں عمران خان حصہ لے رہے ہیں اور باقی نامی گرامی لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایشو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ اس میں عمران خان حصہ لے رہے ہیں جو آج کل جیلوں میں ہے۔ تو یہ ایشو جو ہے ورلڈ افیئر اور کرنٹ افیئر سے متعلق ہے جو مختلف ایگزامز ایس پی ایم ایس اور اس طرح کے انٹرویوز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنس اختیار کر گیا ہے۔ تو اس میں ہم جو متوقع سوالات ہے جو بہت عام سوالات ہے جو انشاءاللہ اس سے پہلے کسی نے ڈسکس نہیں کیے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم آج اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک لگے رہیے اگر آپ اس ایشو سے بھرپور طور پر واقف ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ویکینسی کب خالی ہوئی اور کس کے ریزگنیشن سے خالی ہوئی، وہ کون تھا اور اس نے کتنا عرصہ اس پر گزارا۔ دوسرے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ شخصیات اس میں حصہ لے رہی ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان کے اس میں جیت جو ہے کتنا متوقع ہے، وہ یا جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے۔ اس کا عمران خان کے الیکشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یورپ کے صورتحال میں عمران خان کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں، آیا وہ یہ الیکشن جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے۔ اس میں ہم جو ہے چانسلر کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں کہ چانسلر کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی مدتی ملازمت کتنا مدتی ملازمت آپ اس پوسٹ پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کب ہوں گے اور عمران خان کی سیاست میں اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس ایشو پر، آیا وہ اس کو ریلیف مل جائے گا اور آئندہ وہ سیاست کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس پوسٹ پر آنے کے بعد اس کے لیے لیگلی برطانوی قانون کے مطابق اس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس سوال کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ جو ہے اس پر کون براجمان تھا اور یہ کب جو ہے یہ سیٹ کب خالی ہوئی ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے، تصویر میں جو یہ بندہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے پیٹن۔ یہ جو ہے مارچ 2003 میں الیکٹڈ ہوا تھا اور تقریباً 21 سال تک وہ اس پوسٹ پر براجمان رہا۔ اس نے باقاعدہ اپنا ریزگنیشن جو ہے آرن ٹریسی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے اس کو بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں اب مزید اس کو نہیں کر سکتا ہوں، تو اس طرح یہ پوسٹ خالی ہوا۔ دوسرا جو عام سوال تھا جو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس میں کون کون حصہ لے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے برٹش پرائم منسٹر جو ہے 83 میں، جو یہ برٹش پرائم منسٹرز گزری ہے 83 میں ہے، تو یہ اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا برٹش پرائم منسٹر ہے ٹونی بلیئر، یہ بھی برٹش پرائم منسٹر گزرا ہے یعنی یونائٹڈ کنگڈم کا، تو یہ بھی اس میں ایک کمپیٹیٹر ہے اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ بورس جانسن ہے، یہ بھی برٹش پرائم منسٹر گزرا ہے۔ تو یہ 2024 میں جو چانسلر کی ویکینسی خالی ہوئی ہے ان پر یہ رنر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس میں کچھ وزیر بھی ہے، کچھ آرمی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو عام نمایاں نام تھے جو پرائم منسٹر تھے تو وہ یہ اہم ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد ہم عمران خان کی طرف آئیں گے اور جو باقی کویشچن ہیں وہ اس پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے وہ عمران خان ہے۔ تو عمران خان نے بھی اپنی کینڈیڈیسی اور جو ہے وہ اوپنلی اناؤنس کیا ہے اور اس نے اپنے کاغذات سبمٹ کیے ہیں کہ اور وہ اس سیٹ کے لیے یعنی چانسلر کے سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو سٹارٹ میں ہم نے جو کویشچن کیے تھے اور اس کے ہم ڈیٹیل سے جوابات دیں گے۔ پہلا کویشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ اس سیٹ کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو اس میں جو فرسٹ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ان دیئر فیلڈ، یعنی آپ کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ہونی چاہیے، تو عمران خان اس پر پورا اترتے ہیں کیونکہ اس نے مطلب کھیلوں میں بھی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی، ورلڈ کپ جیتے تھا، اور اس طرح سیاست میں بھی یہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم چیز ہے وہ ڈیپ اپریشن فار دا یونیورسٹیز ریسرچ ورک اینڈ ایکیڈیمک مشن، جو یونیورسٹی کا ریسرچ ورک ہے اور ایکیڈیمک مشن ہے،
تو اس پر پورا اترنا ہے، اس کو اہمیت دینا ہے، اس کو جو ہے پرومولیجیٹ کرنا ہے اور اس پر فوکس کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے ٹو انہینس دی ریپوٹیشن آف دی یونیورسٹی لوکلی، نیشنلی اینڈ ابراڈ، یعنی جو یونیورسٹی کی عزت ہے، وقار ہے، اس کو نیشنلی، انٹرنیشنلی اور ابراڈ اس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے 3 کوالٹیز جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ اس پر عمران خان کے الیکشن پر کیا اثرات ہوں گے، تو عمران خان کے الیکشن پر اس کا جو ہے یہ اثر ہوگا کہ اس میں عمران خان کی رہائی کے امکانات ہیں اور عمران خان باہر جا سکیں گے اور یا جیلوں سے آزاد ہونے کے اس کے امکانات ہیں۔ اس طرح جو ہے یورپ کے صورتحال میں عمران خان کے یہ الیکشن جیت سکیں گے، تو اس کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہیں، بلکہ 100 میں 1% بھی نہیں ہے کہ عمران خان یہ الیکشن جیت سکے، کیونکہ یورپ جو ہے یہ قومیت پرستی اور یہ چیز وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اکثر یورپین جو نیشنالٹیز ہے، یورپین جو کنٹریز ہے، وہاں کے لوگ جو ہے جو یورپین بیلٹ میں آتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ اس کی نیچر کا ایک حصہ ہے اور یہ اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہ ایشینز یا اس طرح بہت کم امکانات ہے کہ وہ عمران خان کو اس سیٹ کے لیے ذمہ داریاں دے دے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مدت جو ہے، مدت اس کا 10 سال کے لیے ہے، اور یہ ریزگنیشن سے یا وفات سے یا 10 سال پورے کرنے پر یہ الیکشن یعنی 10 سال تک یہ اس سیٹ پر براجمان رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان اس کے بعد کیا سیاست میں حصہ لے سکیں گے جب وہ چانسلر منتخب ہو جائے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس کے جو رولز ریگولیشن ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ جب تک آپ چانسلر کے عہدے پر براجمان ہے تو آپ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اگر لازم بات ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہوگی، آکسفورڈ انگلینڈ میں ہوں گے، اور وہاں سے یہ کوئی بھی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں کی قانون کے مطابق اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح جو پالیٹیشن ہیں اگر یہ کریں گے بھی تو یہ پالیٹیشن جو ہے اس پر انٹرنیشنل کورٹس یا برطانوی کورٹس میں کیسز کریں گے اور اس طرح اس کو منع کریں گے۔ لیکن اس کا جو ایک فائدہ ہے کہ عمران خان کے ہے جو آزادی، ریپوٹیشن تو پہلے سے اس کی کافی ریپوٹیشن ہے، پرائم منسٹر رہ چکا ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب پالیٹکس چھوڑ دے اور اس عہدے پر براجمان ہو جائے اور جیلوں سے اس کو رہائی مل جائے۔ اس کے علاوہ اس پوسٹ کے جو ہے ذمہ داریاں کیا ہے، تو ذمہ داری اتنی خاص نہیں ہے۔ دی یونیورسٹی چانسلر از دی سرمونیل ہیڈ آف دی یونیورسٹی آف آکسفورڈ، یہ ایک عارضی جس طرح ہمارے ہاں صدر ہوتا ہے جو مطلب چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، while this key role has no executive responsibilities، اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی۔ it is more than symbolic، the chancellor provides the support، یہ ایک سمبولک ایک عہدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سیلری وغیرہ بھی وہ نہیں دیتے ہیں۔ chancellors provide support and useful advice and guidance to the university particularly to the vice chancellor، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے وائس چانسلر کو، اس کو مشورے دیتا ہے۔ the chancellor preside at events such as، تو اس طرح مختلف ایونٹ جو ہوتے ہیں اس میں یہ پریسائڈس کرتا ہے۔ باقی اس کا ایکیڈیمکلی اتنا زیادہ رول نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا عہدہ ہے اور اس سے بندے کے اعزاز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انٹرنیشنلی جو ہے عمران خان کو اس کے عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ اس طرح مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کرنٹ افیئر کے حوالے سے، ورلڈ افیئر کے حوالے سے، پیڈاگاجی کے حوالے سے مفید ویڈیوز جو ہے آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔